کہ وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح نہیں دیتے اور وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک دنیا کو ترجیح دینے والے حکمراں یہاں اور وہاں ہر جگہ آپ کو دکھ سکتے ہیں، اور ایک دنیا کو نہ ترجیح دینے والے، آخرت کو ترجیح دینے والے، جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کو ترجیح دینے والے حکمراں بھی ہمارے رہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، یہ حضرت عمر ہیں، بیت المقدس فتح ہوا، وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المومنین، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ چابی تمہارے خلیفہ کو دے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے سمجھا کہ ہم نے فتح کر ہی لیا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، تو ٹھیک ہے، خلیفہ آ جائیں گے۔ بھیجا، ظاہر ہے 10-15 دن کا سفر جانے آنے کا کل ملا کے رہا ہوگا۔ حضرت عمر مدینے سے جب چلے تو ان کا اپنا انداز تھا، سواری ایک لی اور اپنے غلام کو بھی لے لیا۔ اب کبھی وہ چڑھتے، کبھی وہ سوار ہوتے، کبھی غلام، پھر کبھی اپنا۔ عین جب پہنچنے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے بالکل، اور وہاں لوگ انتظار کر رہے تھے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے، لوگ تو یہی سمجھے ہوں گے کہ خلیفہ کو غلام نیچے چل رہا ہوگا، خلیفہ اپنا سواری پہ ہوں گے، سمجھ نہیں پائے۔ وہیں سے دور سے سواری پہ جو بیٹھا تھا اس کو سلامی دے لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چیخ کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا، لوگوں، خلیفہ وہ نہیں ہے جو سواری پہ بیٹھا، خلیفہ وہ ہے جو سواری کے لگام پکڑ کر کے نیچے چلا۔ میں افسوس کر رہا ہوں، کیا واقعی دنیا کو آج ایسی ایک بھی مثال ہم پیش کر پا رہے ہیں امت کے لوگ؟ تھوڑا آگے گئے، ایک چھوٹا سا نالا تھا، پانی میں گھسنا تھا اس میں۔ حضرت عمر چمڑے کا موزہ پہنے تھے، ایسے دونوں نکالا، ایسے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ جس کی حکومت آرمینیا تک چل رہی تھی، آذربائیجان تک چل رہی تھی، یورپ، ایشیا، افریقہ، تینوں بر اعظموں میں جس کو حکومت چل رہی تھی، اس نے اپنا موزہ نکالا، ایسے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ نو غلام سے بھی نہیں کہا کہ اس کو پکڑو۔ حضرت ابو عبیدہ آگے جانتے تھے کہ ابھی وہ اپنے انداز میں آئیں گے، کپڑا لے کے آئے تھے۔ کہا، امیر المومنین، یہ جو کپڑا پہن کے آئے ہیں، امیر المومنین ان کے غلام بھی نہیں پہنتے ہیں ایسا۔ میں جانتا تھا آپ ایسے چلے آئیں گے، ایک کپڑا میں لے کے آیا ہوں، دیکھیے سامنے سے پیون دکھ رہا۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا، ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ کسی نے بات کہی ہوتی تو آج میں اس کو سزا دیے بغیر نہیں رہتا۔ ابو عبیدہ، ہم گمراہ تھے، ہم اپنے ہاتھوں بت بناتے تھے اور پوچھتے تھے۔ ابو عبیدہ، بدکاریاں کرتے تھے۔ ابو عبیدہ، ہم اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ابو عبیدہ، ہم مردار کھاتے تھے۔ ابو عبیدہ، ہم ننگے ہو کے خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے۔ ارے ابو عبیدہ، ہم اپنے سوتیلی ماؤں سے شادی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پہ رحم آیا۔ ابو عبیدہ، اللہ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ کہا، خدا کی قسم ابو عبیدہ، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہی تو مجھے اندیشہ ہے اللہ ہمیں اسی ذلت میں دوبارہ سے واپس بھیج کر۔